اللہ نے انسان کے اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح بندے کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کر سکے۔ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کے بھیجا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی جانب بلانے لگے تو وہ لوگ ہنس ہنس کے مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس جیسے کہ یہ سنا گیا تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹیں نکال کر دکھا۔ سو جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو پہاڑ کو چیرتے ہوئے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ اے لوگو، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، صرف اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے اس کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ پانی اونٹنی پیے گی۔ جو تمہیں دودھ دیتی ہے تو سب نے تسلیم کیا اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ۔ لیکن افسوس شیطان ان لوگوں کو بھٹکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پہ قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ تو ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس شخص کا نام قطار بن سالف تھا جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا، اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس، لالچ اور نفسانی خواہشات سے مبرہ ہو کے ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھو۔ لیکن افسوس وہ سب کے سب ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے اور بالآخر ایک دن قطار بن سالب نے اللہ کی اس نشانی اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح اور اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی ہی سچا ہے تو کہہ دے ہم پہ عذاب لائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کے رہتے ہو وہی گھر تم پہ گریں گے اور تم لوگ فی النار ہو جاؤ گے۔ وہ سب لوگ ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو بس جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پہ آن گرا اور وہ سب کے سب فی النار ہو گئے، اور یہیں سے عذاب کی شروعات اس قوم پر شروع ہو گئی۔ تو اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان کے علاوہ سب کے سب فی النار ہو گئے، اور یوں ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں ہی دفنا دیا۔
اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کی لاشوں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو نم کر کے یہ فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج اس طرح یہ رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس تم لوگ حق کا پیغام لانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان لوگوں کے گھر موجود ہیں اور آج تک وہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کر رہنے لگے اور اپنی باقی کی زندگی وہیں گزاری، اور وہیں سے آپ نے دار الفنا سے دار البقاء کی جانب کوچ فرما لیا۔ سلام کو اللہ کا پیغام عام کرنے والے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام